سل خوردہ کم سخن کم خندہ و باریک بین، تن کے اندر جان بھی اس کی آنکھ سے پنہا نہیں۔ رند و ملا و حکیم و نکتہ داں و خرکپوش، ہے عمل میں وہ مثل زاہدان سخت کوش۔ اس کی فطرت رہ گئی بیگانہ ذوق جمال، زہد اس کا ہے فقط ترک جمال لا یزال۔ رشتہ حسن ایزدی سے توڑنا آسان نہ تھا، اس نے اس مشکل کا چارہ ترک سجدہ سے کیا۔ اس پہ جو گزری ہے دیکھ، اس کی عظیمت کو بھی دیکھ، دیکھ اس کی مشکلوں کو، استقامت کو بھی دیکھ۔ چار سو میں ہے وہ غرق، رزم خیر و شر ہنوز، اس نے دیکھے کتنے پیغمبر مگر کافر ہنوز۔ اب جو اس کے لب پر ایک آہ و غم آلود آ گئی، میری جاں کو تن کے اندر بے طرح تڑپا گئی۔ نیموں آنکھوں سے اس نے مجھ کو دیکھا اور کہا، کون اپنے کام میں ثابت قدم مجھ سا رہا۔ یہ ابلیس ایک ایسا بوڑھا ہے جو نہ ہنسنے والا ہے یعنی سنجیدہ ہے، اور کم باتیں کرنے والا یعنی کم گو۔ اس کی آنکھیں آدمی کے جسم میں جاں کو دیکھنے والی ہیں۔ وہ رند بھی ہے، ملا بھی ہے، اور فلسفی و خرکپوش بھی۔ عمل میں وہ سخت ریاضت کرنے والا زاہدوں کی مانند ہے، یعنی وہ ان سب کی سرشتوں سے آگاہ ہے اور انہیں بہکانے میں ماہر۔ چنانچہ اپنے اس فن سے وہ ان سب کو اپنا پیروکار بنا سکتا ہے۔ اس کی فطرت ذوق و وصال سے بیگانہ ہے، اس کا زہد اس حسن ابدی کو ترک کرنا ہے۔ اسے خدا سے دوری پسند ہے اور وہ انسانوں کو بھی اسی ڈگر پہ لانے کی کوشش کرتا ہے، اور محبوب حقیقی کے حسن سے دور رہنے کو وہ اپنی زاہدانہ زندگی سمجھتا ہے۔ چونکہ اس محبوب حقیقی کے جمال سے خود کو الگ یا دور رکھنا آسان بات نہ تھی، اس لیے اس نے یہ کام آدم کو سجدہ نہ کرنے سے انجام دیا۔ گویا وہ اس سے پہلے خدا کے قریب اور اس کے جمال کا تماشائی تھا، لیکن فطرتاً اس کا نااہل ہونے کے باعث اس نے یہ انکار کیا، جس کے نتیجے میں وہ اس جمال سے کٹ گیا، دور ہو گیا۔ وہ یعنی ابلیس ابھی تک خیر و شر کی جنگ میں مصروف ہے۔ اس نے سینکڑوں پیغمبر دیکھے، لیکن ابھی تک وہ کافر ہی ہے، یعنی پیغمبروں کی صورت میں انسانی عظمت آگاہ ہوتے ہوئے بھی وہ انسانوں کو بدی کی طرف لے جانے اور نیکی سے روکنے میں لگا ہوا ہے۔ گویا وہ خدا کے حکم سے سرتابی کی رو میں بہا چلا جا رہا ہے اور اس پر اسے کوئی شرمندگی نہیں۔ رومی کی باتیں سن کر اب زندہ رود کہتے ہیں، اس یعنی ابلیس کی آنکھ سے میرے جسم میں میری جان تڑپنے لگی۔ اس کے ہونٹوں میں ایک غم آلودگی ہے۔ اس نے غم بھری آنکھ کھینچی، اس نے اپنی آدھ کھلی آنکھیں مجھ پہ کھولی اور بولا، عمل میں ہمارے سوا اور کون فائدہ اٹھانے والا ہے؟ مطلب یہ کہ میں عمل میں ثابت قدم ہوں۔ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار پر مجھے دھتکار دیا گیا، لیکن میں نے خدا کے بندوں کو گمراہ کرنے کا جو اظہار خدا کے حضور کیا تھا اس پر پوری طرح ڈٹا ہوا ہوں۔ سل خوردہ یعنی پرانا بوڑھا، ثبات کہتے ہیں ثابت قدمی کو، رزم کہتے ہیں لڑائی جنگ۔